گزشتہ دو جمعوں میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، وہ ابھی مستقل اور مکمل بیان نہیں ہوئی کہ یہ آج کا جمعہ آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو 10 محرم کے بعد اس موضوع کو پھر پورا کر لیں گے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل قریب ہے۔ اگر آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھوڑ دوں تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان کی ریس تو کہاں، ان حضرات کی ہرس تو ہمارے بس کی کہاں، ان کا ذکر خیر ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، خداوند کریم نے ان کو بہت نوازا تھا اپنی نعمتوں سے۔ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ مانگ کے لیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، کتنی بڑی دولت ہوگی۔ جھولی کالی کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو، کیا نہ بخشا ہوگا۔ اور یوں کہہ کر کے مانگا کہ الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی دولت مل جائے، تیرے اسلام میں داخل ہو جائے تو تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی توقیر ہے، اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا پھریرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی ذات اتنی بڑی جس کو رات کو رو رو کر مصلی پہ آنسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیے پھیلا کر کے مانگا۔ اللہ پاک نے عطا فرمائی اور وہ پھر ہم جیسا بے غیرت نہیں تھا۔ ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے۔ فوراً پوچھا ہے فاروق نے، میرے آقا اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں، بندگی کرنے لگا ہوں، عجز نیاز کرنے لگا ہوں، اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں، عبادت ہے، یہ نماز ہے۔ عرض کیا کالی کملی والے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ دار ارقم میں ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھری میں نماز پڑھیں گے؟ فرمایا عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ بھی کرنے دیتی،
میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا، مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا، مجبور ہوں، گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا اب کوٹڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا، یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا۔ اے عمر تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں۔ عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا۔ ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے، جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا، بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال لوٹ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں، تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی۔ یاد رکھ جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیا کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا، پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو، خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب قربان جاؤں تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔
ایک آدھ ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گھپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے، میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ اتنی شجاعت کہاں سے آئی؟ اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بے اصرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے؟ تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لائن بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کی یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور۔ بہن پانی ڈال رہی ہے، غسل ہو رہا ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دعا کرتی ہے الہی پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کرنا تیرا کام ہے، اندر جو شرک کی پلیتی ہے، کفر کی لعنت بھری ہوئی ہے، نبی کی دشمنی کا بغض بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام کی دشمنی ہے، یہ تمام پلیتیوں کو نکالنا تیرا کام ہے۔ میں مار کھا چکی، میرا جو کام تھا میں کر چکی، الہی بھائی میرا جہنم میں گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ غسل کرنے کے بعد قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دیا، 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ آج ہم سارا قرآن کریم پڑھ کر کے بھی قرآن والے نہ بنے، ماننے والے نہ بنے، عمل کرنے والے نہ بنے، اس پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے۔ باخطاب کے بیٹے 2 آیتیں پڑھ کر اتنا قرآن کیسے دائی بنا؟ اور بڑی عجیب ایک مصرع کہا کسی نے پنجابی میں، کہتا 2 آیتیں کی تلاوت کرتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یوں فرمانے لگے میں تو آیا سا مارن مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ وہ سر کاٹنے کے لیے آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے آیا تھا، سامنے کھڑا ہوا بہن کے بہنوئی کے اور کہتا میں تو آیا سامان مکاؤنے نو، مینو مار دے لے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بڑھتی ہے، جتھے
یا تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا اگر مجھے لے کے نہ چلے، اسی دروازے کے لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں نصیب ہے۔ کہتا میں تو آیا سمار مقابلے نو، مینو مار دے لے چلو، اس دروازے پہ لے کے چلو جہاں کی غلامی تمہیں ملی، جہاں سے قرآن ملا، ایمان کا شرف ملا، دولت ملی، سب کچھ ملا، مجھے بھی وہاں لے کے چلو۔ جتھے عمر دی عمر بن دی ہے، کبھی عمر نہ مک جاوے، اٹھے لے چلو۔ کہتا ایسا نہ ہو کہ میری عمر ختم ہو جائے، میرا سانس نکل جائے، جلدی لے چلو۔ کتنے عمر دی عمر نہ مک جاوے، جتھے عمر بن دی ہے اٹھے لے چلو۔ جہاں عمر بنتی ہے، ارے مقدر بدلتے ہیں، جہنم سے نکل کر جنت کے ٹکٹ عطا ہوتے ہیں، وہاں مجھے لے کے چلو۔ اور یوں لکھا ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کے لے جا۔ میں نبی کا گستاخ بن کے نکلا تھا، بیعت بن کے نکلا تھا، قاتل بن کے نکلا تھا، غصہ بن کر نکلا تھا، جلال لے کے آیا تھا، غلامی کا ٹاپ میرے گلے میں ڈال کر مجھے گھسیٹتے ہوئے اس دربار میں لے جا۔ وہاں جا کے کلمہ پڑا، ایمان کی دولت قبول کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکڑ کے کہا نہ اب کوٹری میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ بیت اللہ میں لایا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، ادھر انتظار ہو رہا ہے کہ سر آئے گا، للکار کے فرما دیا مکے والا جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہو میدان میں آؤ، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا ہو میدان میں آؤ، آؤ جس کی جرت ہے مقابلہ کرو، فاروق آج کالی کملی والے کا غلام ہے۔ کس قدر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، تم کیا سمجھو ان باتوں کو، اگر کسی کو معمولی سی سیٹ مل گئی وہ کتنا خوش ہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اس جوان کے مقدر کو کیا کہو گے؟ اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں، ذمہ دار میری مانتے ہیں، قادر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں۔ فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے۔ کمال ہے، ارے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی، جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو۔ 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وحی بھیجی، قرآن بھیجا، اور یوں فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا ہوں۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، او کالی کملی والے، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھو، اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں، مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ فاروق کہتا کالی کملی والے میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا عمر میں تجھے کیسے حکم دوں، مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے،
ابادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کرتا ہے عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ۔ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق، مجھے خدا کی طرف سے بھی واضح حکم نہیں ملا۔ ادھر آواز آئی، یا نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومنوں کو فرما دیں، آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اور ہی بغیر پردے کے بغیر نہ نکلا کرے۔ تو اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں، جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایک دو نہیں، 17 مقام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو، تھا تو منافق، تھا تو پلید، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھائیں، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے، فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا۔ جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلی کی ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل فرمایا کہ اب کیا کرو؟ ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا۔ ابادائی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ آواز آئی، میرے محبوب، جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دے اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا،
بدر کی قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے. دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی. بڑی بات مثال کے طور پر میں نے دو ایک مقامات بتائے. ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ. یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے. منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی. اب مزاج شناخت لوگ تھے. حضرت عمر کے پاس گیا, کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے, مزہ نہیں آیا فیصلے کا. اللہ غنی, اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانو تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے, اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی. منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا, ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا. آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے. نماز کا فیصلہ نہیں مانتا, روزے کا فیصلہ نہیں مانتا, عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا, توحید کا فیصلہ نہیں مانتا, لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا, جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا, شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا, زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا. ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے, وہ منافقین کا بھی باپ ہے. منافق کہنے لگا مجھے تو کوئی تسلی نہیں ہوئی. تم بھی کہتے ہو نا قرآن کا مزہ نہیں ملے گا انصاف بولتی. منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس, دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں. یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا. ٹھیک ہے یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا, کیا بھائی کیا حرج ہے. آج ہمیں بھی کئی لوگ لوگوں کے آخرے کرتے ہیں کہ اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے, اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے. جھاڑ جھاڑ کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال دیا. مطلب ہونا بڑے نیک بنتے ہیں پھر اپنے دل کی بات ہو. منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے, اس میں کیا حرج ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے. کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار, جس چیز کے پاس میرا دل کرتا ہے چل. حضرت عمر کے پاس گئے, بلایا اور منافق نے اپنی تن جمائی, بات جمائی. کہنے لگا یار کمال ہے, تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا, مسلمان کا خیال نہیں کرتا. حد ہو گئی یار, تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی. تلوار نہیں مل گئی اس کو, کمال ہو گیا یار. ہمارا جھگڑا فیصلہ کرے. اور تمہارے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں. یہودی بڑا سیانا تھا, آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں. پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے. لالچ میں یہ مریں گے, روب میں یہ مریں گے, انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے مسلمان. یہودی اس وقت بھی سیانا تھا, آج بھی سیانا ہے. چپکے سے یہودی کہنے لگا کہ آپ کی مرضی ہے, ویسے فیصلہ جو چاہو کرو, باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ
फैसला हो चुका कि दिया फैसला हुआ है। मुनाफिक कहने लगा मैं नहीं मानता इस फैसले को, नौज बिल्लाह, मैं तो आपको फैसला कराऊंगा। देखो ना जी, आप बड़े समझदार आदमी है, आपको तो पता है ना अपना कौन है पराया कौन है। और उमर ने फरमाया बहुत अच्छा, अभी करता हूं फैसला, तशरीफ रखो। वो समझे शायद को कागज कलम लेने गए हैं, लिख कर देंगे, ये करेंगे, अंदर से लाते ही तलवार मारी मुनाफिक की गर्दन पे, वो जाके पड़ी। कहने लगा जो मेरे आका के फैसले को नहीं मानता, मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब गर्दन उड़ गई। अब ये जो मुनाफिक होते हैं ना, इनका एक आध आदमी नहीं होता, इनके टोले होते हैं। सारे मदीने में चारों तरफ शोर मच गया, हाय कलमा को मार दिया, हाय मुसलमान कत्ल कर दिया, अजी रात को तहज्जुद पढ़ने वाला कत्ल कर दिया, अजी रो रो के दुआएं मांग ले, अरे 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 बड़ा नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ओ टोल का टोल इकट्ठा होकर दरबार रिसालत में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पास आए, देखो जी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी खता के, बगैर किसी जुर्म के, यूं ही बड़ा नेक आदमी, बड़ा नेक आदमी। की उम्र में रजी अल्लाह ताला, हज़रत उमर को बुलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ये क्या कहते हैं? हज़रत उमर ने फरमाया कि जी इसने कहा मैं हुजूर का फैसला नहीं मानता, मेरे पास तो उसका यही फैसला था, मैंने कर दिया। सारे मुनाफिक खड़े हो गए, बदला दिलवाओ, मुसलमान के कत्ल के बदले कत्ल है, गर्दन उड़ाओ, हमें इख्तियार तो हम गर्दन उड़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया है उमर गवाह कौन है? गवाह कौन है? फरमाया गवाह तो कोई नहीं, एक यहूदी था, एक ये था, एक मैं था, और वहां था ही कोई नहीं, गवाह कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उधर से जिब्रील आया, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील देर न कर, मेरा फारूक घबरा ना जाए, मेरा उमर परेशान ना हो जाए, ऐसा ना हो दिल में बेचैनी आ जाए, जल्दी जा और जाके ये बता दे फला वरब्बिक ला युमिनून, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, तेरे रब की कसम, तेरे पालने वाले की कसम, तेरे खालिक की कसम, तेरे रज़्ज़ाक़ की कसम, तेरे महबूब की कसम, जो हरगिज़ ईमानदार हो ही नहीं सकता जो तेरे फैसले को जरा न माने। फारूक ने काफिर को कत्ल किया है, मुसलमान को नहीं। जो तेरे फैसले को नहीं मानता वो मुसलमान है ही नहीं। खुदा ने ताईद की फारूक आजम की, हिमायत का ऐलान कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है उमर जिस गली से तू गुजरेगा वहां से शैतान नहीं गुजर सकता। चुनांचे आज भी जहां हजरत उमर का नाम लिखा हुआ हो, शैतान पहली गली से गुजरेगा, उस गली से नहीं गुजरता। तजुर्बा करके देख लो। और उमर के मुकाबले में लफ्ज क्या है? मौत। जो उमर की दुश्मनी करेगा वो मरेगा। मेरी जिंदगी को उम्र के, अल्लाह मेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह करे तेरी उम्र अच्छी हो। उम्र का दुश्मन, उम्र की दुश्मन मौत है। जिसको उम्र पसंद नहीं वो मौत को पसंद करे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो शाने जलाली दिखाई और वो अजमत दुनिया में पैदा करके दिखलाई। 65 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया और वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। ये बैतुल मुक़द्दस जो आज तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारकर यहूदियों ने ले लिया, खल्ला मारा मुसलमानों के मुंह पे, भीख मांग के नहीं लिया।
حضرت عمر کا غلام ایک سواری پہ سوار ہو کر کے چلے، بیت المقدس میں کئی مہینوں ہو لڑائی ہوتے ہوئے پتہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں سے اطلاع آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلے تو غلام سے معاملہ طے کر لیا کہ ایک منزل تو سوار ہوگا میں پیدل چلوں گا، اور ایک منزل میں سوار ہوں گا تو پیدل چلیے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی، غلام کی باری اوپر سوار ہونے کی۔ بیت المقدس کا جو انچارج تھا، جو متولی تھا، جو چیئرمین تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بڑھ کر حضرت عمر کا حلیہ پہچانا جو ان کی طاعت میں موجود تھا، شادیاں پیش کر دی کہ اتنا بڑا عدل، اتنا بڑا انصاف کہ غلام اوپر اور امیر المومنین نیچے پیدل چل رہا ہے، اور کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، چابیاں پیش کر دی بیت المقدس کی کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ امیر المومنین اس حالت کا ہوگا تو وہی بیت المقدس کا وارث بنے گا، لہذا ہم وہی حوالہ کر دیتے ہیں۔ جو فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، بیت المقدس بھی گیا، ملک بھی گیا، اور اپنی دور حکومت میں کیا نہیں کر کے دکھلایا۔ اللہ اکبر۔ رات کو گشت کرتے ہیں، سارا مدینہ سو رہا ہے، امیر المومنین چکر لگاتا ہے، مدینہ پاک سے باہر ایک قافلہ کی ٹھہرا ہوا ہے، اس سے الگ ہو کر ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کرانے کی آواز آتی ہے، ایک آدمی باہر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کون ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسافر ہوں، میری گھر والی کے درد سے پیدا ہوا ہے، بچے کی پیدائش کا درد ہے، تکلیف ہے، فرمایا مدینے سے بھائی کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگا غریب ہو بھائی چلنا، میرے پیسہ کوئی نہیں۔ میں لاکھ مربع میل کا حکم رہا، وقت کا شہنشاہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور گھر میں تشریف لائے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفس کی در ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں ہے، رات کو اٹھایا، چلو مدینے سے باہر جنت لٹ رہی ہے۔ گھر والی کو ساتھ لائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اور اس مسافر سے کہا کہ کیا تم میری گھر والی کو اجازت دیتے ہو کہ اندر جا کر خدمت کرے؟ اس نے کہا ضرور کرو، خدا تمہارا بھلا کرے۔ زمین پہ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس نے یہ سمجھا کہ یہ بیچارہ میرے جیسا مسافر ہے کوئی، اور اس کو ترس آ گیا، لیکن اندر جب عورت کے بچہ پیدا ہوا، ام کلثوم نے جب آواز دی یا امیر المومنین، بشارت دو اپنے مہمان کو لڑکا پیدا ہوا، اب اس آدمی کی پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی کہ یہ تو عمر میرے پاس بیٹھے، یہ تو امیر المومنین ہے۔ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ گستاخی معاف کرنا، فرمایا میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض ہے کہ رعایا کی ہر طرح کی خبرگیری کیا کروں۔ آج رعایا کو ستا کر اپنے پیٹ پالے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلے بنائے جاتے ہیں، کون آج حمایت کرتا ہے کسی کی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے فلاں نہر کے پل میں ایک بکری کا پیر آ کر مروڑا گیا ہے، ڈرتا ہوں قیامت میں بکری نے خدا کی عدالت میں اگر استغاثہ کر دیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ اور یوں فرمایا کہ اگر میرے ملک کی سرحد کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن مجھ سے اس کا بھی سوال ہوگا۔ یہ ساری باتیں کس سے کہانیاں بڑھ کر کے رہ گئی۔ بیت
بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار صحابی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم جب واپس ہونے لگے تو ایک بڑھیا نے راستہ روکا اور کہنے لگی میں قریب ہوں، میری تو نے کوئی خبر گیری نہیں کی، خبردار قیامت میں تجھے پکڑوں گی۔ آج کل کسی افسر کو تو کہہ کے دیکھنا کہ قیامت میں تجھے پکڑوں گے، فوراً سر میں نے کہا تجھے پہلے ابھی قیامت سے پہلے مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا مائی مجھے کیا پتا ہے کہ تو کہاں رہتی ہے اور تیرا کیا حال ہے، صاف صاف کہنے لگی اگر تو میری خبر گیری نہیں کرنا جانتا حکومت کیوں کرتا ہے، کیوں حکومت کرتا ہے؟ چنانچہ بڑی رقم دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی مائی کو اور اس سے معافی مانگی اور اس سے تحریر لکھوائی کہ میں نے اللہ واسطے معاف کر دیا۔ کتابوں میں لکھا کہ فاروق اعظم نے وصیت کی کہ یہ رقعہ میرے کفن میں رکھ دینا۔ مدینے میں راتوں کو گشت کرایا، جب گشت کیا جاتا ہے باہر اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہیں اور وہ فاروق اعظم جس کا لحاظ پانی کرتا ہے، جس کی غلامی دریاؤں نے کی، جس کی غلامی آگ نے کی، جس کی غلامی ہوا نے کی، جس کی غلامی زمین نے کی، زلزلہ آیا مدینے میں، فاروق اعظم نے کوڑا مارا، اس کو ٹھہر جا، اور وہ تجھ پہ عدل کرتا ہے، کیوں ہلتی ہے؟ فوراً ٹھہر گئی۔ دریا کو رکا لکھا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ دریا کی زمین میں آج تک سورج کا منہ نہ دیکھا، آتش فشاں پہاڑ میں سے آگ نکلی، لوگ جل رہے تھے، بستیاں خاک ہو رہی تھی، فاروق اعظم کو آگ کی شکایت کی گئی، آپ نے اپنی چادر اتار کر دے دی کہ اس آگ کے سامنے کر دینا۔ آگ واپس پہاڑ میں داخل ہو گئی، ارے آگ شرم کر گئی، آج لوگ حیا نہیں کرتے۔ 300 میل پہ لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں کی کفار سے، جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے یہاں سے آواز دی یا سریہ او قافلے والوں، پیچھے سے دشمن آیا۔ وہ سارے کہتے ہیں ہمیں ایسی آواز آئی جیسے حضرت عمر ہمارے سر پہ کھڑے، ہمارے پیغام پہنچائے، ہمارے پیغام نشر کیے۔ تقویٰ اتنا، عدل اتنا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وزیر خزانہ تھے حضرت عمر کے زمانے کے، انہوں نے بیت المال میں جھاڑو دی، اور پیسے ٹکے اسباب سامان رہتا تھا، جھاڑو دی تو مٹی میں سے ایک درہم نکل آیا، چونی۔ حضرت عمر کا پوتا کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا بچے کے، بالکل شہ لے کے کھا لے گا۔ وہ بابا کے پاس گیا حضرت عمر کے، تو منہ سے بات صاف نہیں کر سکتا تھا، پوچھا دیکھا تیرے منہ میں کیا ہے؟ کہ دادا جی پیسہ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہو گیا کیا ہے؟ مگر بلا کے پوچھا ابو موسیٰ تم نے یہ درہم کہاں سے دیا؟ کہ جی بیت المال میں نے جھاڑو دی تھی، ایک چونی میں بھی میں نے بچے کے ہاتھ پہ رکھ دی، کوئی چیز لے کے کھا لے گا۔ فرمایا میرا دوبارہ لاؤ، مار مار کر تیرا چہرہ بگاڑ دوں گا، کون کی چونی تو نے میرے بچے کو کیوں دی؟ حرام کا مال تو نے میری آل کو کھلانا کیوں شروع کیا ہے؟ اندازہ لگایا کس قدر عدل ہے، کس قدر انصاف ہے، کس قدر مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت دی ہے، ہر موڑ پہ قربانیوں میں آگے آگے ہے۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہے، وہ کتنا بڑا بابرکت گھرانہ ہوگا جس دروازے پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ایک مجوسی یہودی محراب میں چھپ کر کھڑا ہو گیا،
نماز پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فاروق اعظم کو چھڑا مارا ہے. 3 چھڑے مارے نماز کے دوران. آپ گر پڑے. کیا خیال ہے سارے نمازی نہ بھاگ گئے ہوں گے؟ وہ صحابہ تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، وہ بھاگنے بھگنے والے نہیں تھے. امیر المومنین زخمی پڑے، بے ہوش پڑے، ایک بھی مسجد نبوی کا نمازی نیت توڑ کے نہ بھاگا. بلکہ وہ آدمی دشمن نکلنے کے لیے 13 آدمیوں کو زخمی کر چکا، نکلنے کے لیے کوئی بھی نیت توڑنے کو تیار نہیں. ایک صحابی مسلح پہ ہو گیا، اس نے نماز پوری کرائی. آج تو مکھی بیٹھ جائے پھر ہماری نماز میں مزہ نہیں رہتا، مچھر ہی نماز نہیں پڑھنے دیتے. ویسے کون سی ہماری نمازیں ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ اگر قبول فرما لے تو اس کی رحمت سے بعید نہیں، ورنہ وہ نمازیں کہاں ہیں ہماری؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، حساب و کتاب دکان پہ ہو رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار میں دل لگا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 دن ہو گیا زخمی حالت میں، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کے فرمایا، عبداللہ آج تو ایک کام کر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں جا، میرے لیے ایک بھیک مانگنا، خیرات مانگ کے لا، ایسی چیز مانگ کے لا جس کی مجھے بڑی سخت ضرورت ہے، جس کے بغیر میرا کام نہیں چلے گا. جا کر اما عائشہ صدیقہ سے کہو کہ یہ جو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ایک صدیق اکبر کی قبر ہے، ایک قبر کی جو جگہ ہے یہ مجھے عطا کر دو. اندازہ لگاؤ ایسی چیز کون دے؟ اگر کوئی 10 روپے صدقہ خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے. اگر کپڑا خیرات کرتا ہے تو اسے امید ہے کہ اور مل جائیں گے. دانا غلہ کوئی چیز بھی اگر دیتا ہے تو اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اور مل جائے گا. ارے یہاں تو پختہ پتہ ہے کہ نہ اور نبی آئے، نہ گنبد خضرا بنے، نہ خبر کی جگہ ملے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاریخ انسانی کو شرمندہ کر دیا اور یہ فرمایا، عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ اپنے محبوب کے بغل پہنوں میں سو جاؤں گی، پر عمر کو جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ میرے محبوب نے حضرت عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا تھا. مانگ کے لیا تھا، اس لیے جہاں میں نے اللہ واسطے جگہ عطا کر دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا واپس آیا تو یہ فرمایا، مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. لیٹے لیٹے عائشہ صدیقہ کے پیغام کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں. اور کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمانے لگے پیشیے مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمر کا بس بال بال. دیکھیے آج جانا اس کی حضور، اور کیسے آوے پیش وہ رب غفور. پتہ نہیں کیا بنے گی. میرا سلام جا کے عرض کرو اور جا کے بھیک مانگاؤ اور جا کے یوں کہنا، جا کے عائشہ سے تو کہنا یہ
کلام وہ کہہ رہا عمر تمہیں آخر سلام، اس کو بس للہ اجازت دیجیے تاکہ قدموں میں نبی کی اجازت ہے، اجازت مل گئی۔ انصاف دیکھو، عدل دیکھو، طریقہ کار دیکھو۔ اس کے بعد بھی فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عبداللہ او میرے بیٹو، او میرے رشتہ داروں، جب میرا دم نکل جائے، جب غسل دے چکو، جب میری نماز جنازہ پڑھ چکو، جب فارغ ہو جاؤ، میری میت کو اٹھا کر ایسا صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ زبردستی اجازت لے لی ہوگی، حکومت کا دباؤ ڈال کر اجازت لے لی ہوگی۔ ارے اس وقت لے جانا نہ میری حکومت ہو، نہ میرے میں جان ہو، نہ بول سکوں، نہ کہہ سکوں، دروازہ ایسا صدیقہ کا ہو، جنازہ میرا ہو اور مجھے جنازے کے ساتھ میرا جنازہ وہاں رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو روزے میں دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے بھی اجازت دے دی تھی، رو کے فرمایا اے عمر تجھ پہ خدا کی ہزار رحمتیں ہو، ہزار اللہ کی کریمی تجھ پر نازل ہو، تو وہ ہے جس کو کالی کملی والے نے آنسو بہا بہا کر جھولیاں پھیلا کر کے مانگا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے اقدس میں دفن ہونے کے بعد پھر کبھی روزے میں گئی نہیں۔ کسی نے پوچھا عائشہ تو پہلے میں جایا کرتی کیا ملے گئی؟ فرمانے لگی پہلے ایک میرا شوہر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میرا ابا دفن تھا، ابا عمر آ گیا، وہ غیرت والا آدمی تھا، مجھے شرم آتی ہے اس کی قبر پہ جاتے ہوئے۔ آج خبروں پہ عورتیں ناچتی ہیں، آج ڈھول بجتے ہیں، آج تماش بینی ہوتی ہے، بدماشی چیس قبروں میں، فیل قبروں میں، بینک قبروں میں، جوا قبروں میں، تاش قبروں میں، شراب نوشی قبروں میں۔ ارے خدا کا کہا تم سے کب آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بندے جو قبروں میں جا چکے تم ان کی قبروں پر بیٹھ کر بے حیائی کرتے ہو۔ اتنا بڑا اولو اعظم انسان فاروق اعظم، جس کے بارے میں انگریز مورخ گیبل لکھتا ہے کہ اگر ایک سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا، جس نے موٹے کپڑے پہن کر موٹا کھا کھا کر کے اپنی زندگی بسر کی اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ آج قوم کو شرم نہیں آتی کہ صحابہ کرام کی تعریف کرنے کے بجائے گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں، ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور عجیب سنی مسلمان ہے کہ انہیں بھی غیرت نہیں آتی۔ کم سے کم کچھ تو سوچو، پیغمبر کے رشتے دار ہیں اور وہ لازم انسان ہے کہ تاریخ جن کو ہمیشہ یاد رکھے گی، قرآن جن کی حمایت میں آتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا سارا واعظ اور ساری تقریر ایک طرف، آخری بات میری یاد کر لو، تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ۔ جو مدینہ پاک میں حرم نبوی میں روزہ اقدس کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو کر سلام پڑھ کے آئے وہ حاجی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑا خوش قسمت والا انسان ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو یہ موقع عطا فرمائے۔ وہ ساری عمر میں 4 دن 2 دن 2-4 منٹ آقا کے دربار میں کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھے، وہ حاجی، وہ نیک، وہ نمازی، وہ جنتی، اور جس کو کالی کملی والا اپنی بغل میں لے کے سوائے پڑا ہو، پھر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو میں سلا رہے ہو، اپنے پاس سلا رکھا ہو، تو 4 منٹ جالی کے پاس کھڑا
کا فرق نہیں ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اگر روزہ اقدس جنت ہے تو فاروق بھی جنت میں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ عرش عظیم سے اعلیٰ مقام ہے روزہ اقدس کی زمین کا۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ دن ہے فاروق اعظم کی یاد کے، قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے بخشو، یاد کرو سیدنا فاروق۔ آج کا مضمون تو میرے سے ایسا بنا بھی نہیں، تکلیف ہے کان میں۔ فاروق اعظم کی کیسٹ موجود ہے، سنو، یاد کرو۔ خدا کی قسم ممکن ہے جنت میں جانے کا یہی سبب بن جائے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے فاروق کے کارنامے سن کر آنکھ کھینچی تھی، آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ حضرت امیر عثمان کے یوم یہی ہے شہادت کے۔ آپ کم سے کم ان صحابہ کے قریب تو ہو جائے، ان کی محبت کو دلوں میں بٹھائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ ہم سب کے روزے تراویح عبادت قبول فرمائے۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ جتنی نیکیاں کی جا رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور ہمارے والدین کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ ساری امت کی بخشش فرما، ساری امت کے بے نمازیوں کو نمازی بنا، ساری امت کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جل شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی اس کی مہربانی اور بندہ نوازی ہے کہ ہماری عمر میں بار بار رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ راتیں، یہ دن، یہ گھڑیاں نامعلوم ہم میں سے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں۔ اگلے رمضان سے پہلے پتہ نہیں کون کون عورت، کون کون مرد قبروں میں چلے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان المبارک میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی کھا رہے تھے، پی رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، حرام خوری کر رہے تھے۔ موت آئی، وقت آیا، مختلف بہانوں سے موت آ گئی، آج قبروں میں پڑے آہیں بھر رہے ہیں۔ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، معافی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، سانس آج آ رہے ہیں،
وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے. خدا کی قسم ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا. ایک سانس مول نہیں ملے گا. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے, ارشاد گرامی ہے اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو, کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو. سانس لیتا ہے, آتا نہیں ہے. دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے, بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے, بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے, کہتا ہے اور تو کچھ نہیں, سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا, سانس رکتا ہے, کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو. اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم, قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم نہ تھے, میں نے تمہیں بنا لیا, ہاتھ کان تمہیں دیے, ناک دیا, آنکھیں دی, عقل دی, شعور دیا, تندرستی دی, کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے, کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے. تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا. کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں, یقین نہیں. جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے. اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے, پانی بھی پیتے تھے, بال بچوں والے بھی تھے, سب کچھ تھا. لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے. جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے, جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا, دوسری طرف منہ پھیر لیا. پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا, دوسری طرف منہ پھیر لیا. فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں, میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے, میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو, وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا, خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے, ادھر دم نکلنے لگا, موت آنے لگی, پریشانی ہونے لگی, ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ, غم نہ کر, خوف نہ کھا, خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن پاک نے, اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. 8 دروازے کھلے ہوئے. اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا, مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا, کلمہ نہیں نکلتا. لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی, کلمہ پڑھو ابا جی, کہتا ہے پڑھتا ہوں, کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے, پڑھنے نہیں دیتی. یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں. یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ طرح دنیا جانتی ہے, اخباروں میں بھی آیا, لوگوں نے بتایا. کئی سال ہو گئے, دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی, پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں, دفن کفن کرو.
मौलवी को बुलाया लोगों ने, लाउड स्पीकर खोला, चंदा मांगा, दो आने माइयों बेटियों बहनों, दो चार आने चंदा भेजो, बेवारसी लाश है, कफन खरीदना है। चंदा आया, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। तीसरे दिन पता चला जिस पे दो आने चार आने मांगे हुए पैसों का कफन पड़ा 35 मुरब्बों का मालिक था। तुझे क्या मालूम है मेरे तेरे नसीब में क्या लिखा है? हमने करोड़ापति लोगों पे देखा कि कफन ना मिला, कब्र ना मिली, जनाजा ना मिला, तो अल्लाह की हुजूर में खैर नहीं मांगता। हर मुसलमान को अल्लाह कब्र भी जनाजा भी नसीब करे, कलमा भी नसीब करे, आमीन कहो। बहरहाल हालात हैं, दिल में खौफ खाया करो। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, पहचान तक नहीं होती। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात तो ऐसी जमात थी, अल्लाहु अकबर। एक जंग में इत्तला मिली भाई की तरफ से कि तेरा भाई प्यासा है और जख्मी है, वो पानी लेके दौड़ा। ये उनकी बात है, हमारी नहीं, हमारी नहीं है, ये उनकी बात है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ा, जिन्होंने चमड़े उधड़वा कर कलमा पढ़ा, जिन्होंने आग के अंगारों पे लेट के कलमा पढ़ा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पे लटकता हुआ देखकर कलमा पढ़ा। इत्तला मिली प्यासा है भाई, पानी मांग रहा है, आखिरी वक्त है। ये पानी लेके दौड़ा, तलाश किया, मिल गया, बर्तन में पानी डाल कर दिया। बराबर में पड़े हुए दूसरे जख्मी ने भी आवाज लगा दी, भाई अपना भी आखिरी वक्त है, 2 घूंट पानी अगर ज्यादा हो तो मुझे भी देना, मैं भी हलक गिल्ला कर लूंगा। जिसने पानी मंगवाया था, जिसके लिए पानी लाया था, इशारा कर दिया कि मेरा अल्लाह मालिक है, इसके पास चला जा, इसको पिला। उसने पानी लिया और पीने का इरादा किया। तीसरे ने आवाज दी, भाई 1 घूंट पानी हो तो हमें भी देना। उसने दूसरे ने भी इशारा कर दिया, पहले उसको पिला। जब उस तीसरे के पास गया पिलाने वाला, तो वो हौज़े कौसर पे जा चुका था, वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका था। वापिस आया, वो दूसरा भी खत्म, वो तीसरा भी खत्म। तमाम के तमाम ने ये साबित कर दिया कि वो हौज़े कौसर पे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन अपने भाई की प्यास को सुनकर खुद पानी मरते वक्त भी ना पीते थे। ये उनकी खसूसियत है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिगर, उनके गुर्दे, उनके दिल इतने साफ कर दिए थे निगाह नबूवत से कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। बदकिस्मत कौम सहाबा इकराम की कदर नहीं जानती। तुम्हें क्या मालूम कि ये कौन लोग थे, ये किसके शागिर्द हैं, किसके मुरीद हैं, किसके मुक्तदी हैं, किसके वजीर हैं, किसके मानने वाले हैं। बस तुम्हें तो अपना पता है कि मेरा दाव लग जाए बस। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरा सहाबी एक खजूर अल्लाह के नाम पर सदका करे, खैरात करे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका खैरात करना मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। इतने अजीम लोग, उनकी शराफत, उनकी जानत, उनकी अमानत कुरान बयान करे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करे। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए, इधर हिजरत करके गए हैं। खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रखने को तो क्या था,
ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا, ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلا جنگ, سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے. صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے یا روزہ چھوڑ دیں بعد میں روزے رکھ لیں گے. نہیں نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا. مرد تو مرد رہے, عورتوں نے کمال کر دیا. ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا, اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں, مسکین ہوں, مفلس ہوں, نادان ہوں, بالکل غریب ہوں, کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا جہاد کا, کوئی ریشن لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی دانا لایا, کوئی اسلحہ لایا, کوئی پیسہ لایا, کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں, کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی, رسی بن جائے گی, میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شام کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھی, رو رہی ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ, تمہارے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کیوں, کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو, ہم روٹی کھائیں. بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے جہاد ہوگا, اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, تم بچے ہو, یتیم ہو, میں بیوہ عورت ہوں, کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو. کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے تم میرے یتیم بچے ہو, میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو, میری یتیم پونجی ہو, چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں, اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں بیوہ کی یتیم پونجی. اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے, طاقتور بھی نہیں, جوان بھی نہیں, میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ, جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ, انہیں لے جاؤ, اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو ابھی بچے ہیں, خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو, ان کی اولاد کے دل دیکھو, اولاد کی تربیت دیکھو. یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے بڑیوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے. حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں, میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی, حلال کا تمہیں جنا ہے. میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, سن لو, پیٹھ میں زخم نہ کھانا, چھاتی میں زخم کھانا, سینے میں زخم کھانا, شہید ہو جانا. میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی, ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جولی پھیلا کر دعا مانگتی جاؤں گی. چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں. حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے آدمی, حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی, ایک کو دائیں کھڑا کر لیا, ایک کو بائیں کھڑے کر لیا بیچ میں.
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے, بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا, دیکھ لینا. وہ آیا سرکس گھوڑے پہ سوار, اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے. اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے, اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں, پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے. بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں. دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا, بات کوئی نہیں کی تھی, آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے. آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے, بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے, توہین کی پروگرام بناتی ہے, ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں, خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں, مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں. آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا. حفیظ کہتا ہے کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی, قسم کھائی, قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا. ان کے پاس لشکر نہیں, ہتھیار نہیں, فوج نہیں. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے, برکت ہے, معجزہ ہے. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں, اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے, کیا لے کر چڑھائی کرو گے, وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے, نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. نہ تیغ و تلوار پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی, اتنے ہاتھ پھیلائے, سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی. صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی, میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی, اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی, تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا, اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی, اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا, آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے, اس کی گردن کاٹو. مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا, کسی جوان کے ہاتھوں مرتا, میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں. کیا نظریہ تھا اس عورت کا, کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی, اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی, اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی, اور کیا خوشی تھی, اور وہ کیا چاہتی ہوگی. کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے
मदद फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिलमुमिनीन, मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए। बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन, वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन मैदान बदर में सरकार मदीना, सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबान नहीं सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना परेशानी में हूं, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है, और अकीदा ये है ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा, और क्या तेरा रमजान करेगा, कहां काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। सब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है। यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए। वाक़ियात हैं सहाबियात के बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। तो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात भी इसी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका? 2270 हदीसें जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिदरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किरस में मोजज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, जरा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाकया हुआ है, एक किस्सा हुआ है। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियां मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। तमाम लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, ज्यादा लकड़ियां मंगाई, फिर ज्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई, और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उनने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। वहां गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं हैं। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताजा जाला आला, कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतजाम ना किया, औलाद का इंतजाम ना किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे खत्म कर देंगे। आखिरी वक्त में हिफाजत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया।
کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے. ادب کیا, احترام کیا, اکرام کیا, عزت کی. انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا, مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے, مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے, یہ قرآن والی ہے, یہ ایمان والی ہے, ہماری نہیں ہے, تم لے جاؤ, اس کا دفن کفن تم خود کرو. وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی, اس کو قبر میں دفن کیا. بتانا یہ چاہتا تھا, خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی, یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی, اب نہیں ہے. آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے, وہی نورانیت ہے, وہی رحمت ہے, وہی اللہ کی کریمی ہے. آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ, قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ, قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ. آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا. کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی, ایک بال نہ جلا. جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا, وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان, قیامت کے دن تک. جتنا چاہو سفارشی بناؤ, رمضان کا ادب کرو, رمضان کے روزے رکھو, اللہ سے خیر مانگو, اتنی مانگو اتنی مانگو, رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو, نفل پڑھو, صدقہ کرو, خیرات کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے. درود شریف کی کثرت کیا کرو. دلائل الخیرات میں لکھا ہے, ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا, گرمی تھی, دوڑ رہا تھا, بھاگ رہا تھا, عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا, پانی نہ تھا, کنواں نہ تھا, میں کوشش کر رہا تھا, دوڑ رہا تھا. کوئی بستی آئے, وضو کروں, نماز ادا کروں. دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا, ایک بستی آ گئی, کنواں بھی آ گیا. میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا, لیکن ڈول رسی نہیں. کنواں تو مل گیا, رسی ڈول نہیں, تو بڑا پریشان تھا, اب کیا بنے. تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو. میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے, پیوں گا بھی, نماز کا وقت جا رہا ہے, وضو کروں گا, ڈول رسی نہیں ہے, کنواں تو آ گیا, ڈول نہیں ہے, رسی نہیں ہے, پانی کیسے نکالوں. میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا. میں نے کہا کیسے ملے گا. وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا, پانی ابل کر اوپر آ گیا. اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا, نماز پڑھی, پیا بھی, اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی. تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے, اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی, تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے, اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے, کیا عمل کرتی ہے. توجہ کرنا. کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے, نہ کس عمل جوگی ہوں, نہ کس کام کے قابل ہوں. ہاں اتنی بات ہے, میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی. 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں, پھر مجھے سونے دیتی ہے. وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں, ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے. آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی, عورتوں کی, مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے, ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ درود پاک ہے, نہ قرآن کریم ہے, نہ اللہ رسول کا نام ہے. ان گھروں میں برکت کیسے آئے, ان گھروں میں رحمت کیسے آئے.
انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے ہیں، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے، اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھاڑ دھاڑ نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ فزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے، تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔ کم
کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا، اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں۔ آج بھی مانگ کے دیکھ، مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے۔ مولانا عبد القادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے تھے، خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں۔ اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا، اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا، کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا، اور اگر 1 پارہ پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا۔ بتاؤ، مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، محتاج ہو گئی۔ اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پمفلٹ تھے، نہ اشتہار تھا، نہ اخبار تھا، نہ گھڑیاں تھی۔ لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمد السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے امی، دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے؟ تو آنکھیں بھی نہیں، تو سونگ کر یوں فرماتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا تو پی سکتا ہے، اتنا وقت ہے ابھی۔ کیا چیز تھی؟ دینداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا، نیتیں صحیح تھی۔ آج نیتوں میں کھوٹ ہے، نیکی بعد میں ہوگی، پہلے دکھاوا، پہلے ریاکاری آ جاتی ہے، پہلے کھوٹ آ جاتا ہے۔ عبادت تو عبادت، ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا، جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے، میں نے کہا خیریت پوچھاؤں، خالہ سے ملاؤں، یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں۔ ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں، بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا، کون نہیں کھاتا، کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا، ہر عورت کا، کہ بس ہم کھاتے ہیں باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، ہم کھا کے سو رہے ہیں باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں۔ اور نہیں، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کو عزت تقسیم کرتا ہے، سب کو آبرو بانٹتا ہے، سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے، سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو، شرک کی لعنت سے بچو، کفر و نفاق سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی آخری بات سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک تو نفسانی خواہش کی جگہ مرد عورت کے جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے، اس کی ضمانت دو کہ جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں برتیں گے، اور اپنی زبان مبارک
ہاتھ میں پکڑی اور یوں فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو، جائز کے سوا حلال کے سوا نہیں بولو گے، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، زبان کو بھی غلط نہ چلائے، نفسانی خواہشات کی جگہ کو بھی غلط نہ چلائے، اور اس فکر میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی ہوتی ہی نہیں ہم سے، اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے، وہ بھی اس کی مہربانی سے۔ تراویح پڑھنے جو آ گیا، اگر اس کو اللہ نہ لاتا تو تیرے جیسے تو ہزاروں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ جانے جو تراویحوں کے وقت میں ہوٹلوں پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہے، میدان حشر لگا ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ کون؟ فرمایا ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھتے تھے، تم ٹی وی اور بدماشی کا پروگرام کرتے تھے، تم کھیل میں لگے رہتے تھے، آج میں نے ان کو مہمانی دی ہے، میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے تراویح کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تماشا تھوڑے ہی ہے، مرو گے نہیں، ہر مرد عورت پہ ذمہ تراویح ضروری ہیں، جماعت ضروری نہیں، عورتوں کے ذمہ تراویح بھی ہیں۔ جو تراویح نہیں پڑھتی اور جو تراویح پڑھتی ہیں، عید کے بعد اللہ کی نظر میں برابر تھوڑے ہی ہوں گی، ایک ہر روز 20 تراویح پڑھنے والی اور ایک یوں ہی باندھنے میں تو بیمار ہوں، میرا کیا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 20 تراویح پڑھنے والی اور یوں ہی لیٹ مارنے والی برابر کیسے ہو جائے گی؟ تجھے معلوم نہیں تیرا آخری رمضان ہے؟